ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی
دی حمد و ثنا کبریائی بڑیائی بزرگی تعریفات تمہیدات تمجیدات اللہ رب العزت دی ذات گرامی واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات ببرکت واسطے کروڑ رحمتہ نازل ہون صحابہ کرام آل رسول اہل بیت تابعین اعظام اولیاء کرام اور بزرگان دین واسطے سامعین محترم، اخلاص تمام اعمال دی روح ہے اور ایسا عمل جدے اندر اخلاص نہ ہوئے اس جسم دی مانند نے جدے اندر روح نہ ہوئے الغرض اخلاص عبادات اعمال دے اندر روح دی حیثیت رکھتا ہے اور ہر انسان دا بنیادی مطمع نظر بھی یہی ہوندا ہے بنیادی انسان دا جڑا نقطہ نظریہ وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اللہ دی عبادت کر کے ایدی رضا نو حاصل کرے اور جس وقت اللہ ذوالجلال دی رضا حاصل کرے گا انہوں جنت دا داخلہ نصیب ہوئے گا۔ تو اس مقصد واسطے اخلاص دا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ ذوالجلال دے ہاں اعمال دا حسن ہونا بہتر ہے نہ کہ اعمال دی محض کثرت۔ جس طرح اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورۃ ملک دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ اللہ ذوالجلال دی ذات نے پیدا کیتا ہے خالق الموت والحیات، موت نو بھی اور زندگی نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے۔ اور پھر قرآن دے اس مقام دے اندر اللہ پاک نے اس بات نو واضح طور دے اوپر بیان فرمایا ہے کہ خالق الموت والحیات، ادا مقصد کی ہے زندگی اور موت دا اللہ ذوالجلال نے مقصد بھی اس آیت دے آخر اندر بیان فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھ سکے تواڈے چوں کیڑا بندہ ایسا جڑا اچھے اعمال کرتا ہے۔ اعمال دا حسن دیکھنا اللہ ذوالجلال نو مراد ہے نہ کہ اعمال دی کثرت۔ اگر اعمال دی کثرت ہوئے لیکن اعمال دی اندر حسن نہ ہوئے تو وہ کثرت دا انسان نو کوئی فائدہ نہیں۔ اعمال دے اندر قلت ہوئے لیکن اعمال دے اندر حسن ہوئے اس اعمال دا انسان نو فائدہ ہوئے گا۔ تو میرے بھائی میرے برادر، اس آیت اندر اللہ ذوالجلال نے اعمال دے حسن نو جانچنے دا تذکرہ فرمایا ہے۔
تو اعمال دی قبولیت اور پھر یہ اجر و ثواب دے حصول واسطے یہ اندر روحانیت، اخلاص اور کیفیت دا اعتبار ہے، یہ قلت اور کثرت دا کوئی اعتبار نہیں۔ آئیے ذرا اخلاص دا مفہوم سمجھتے جانا۔ اخلاص فعل اخلصا یخلص دا مصدر ہے، یہ اصل مادہ جڑا ہے وہ خا، لام اور صاد ہے، جڑا کسی چیز دی صفائی اور مہذب ہونے دے اوپر دلالت کرتا ہے۔ خالص یعنی صاف ستھری چیز نو آکھیا جاتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خالص اس صاف چیز نو آکھیا جاتا ہے جہدے اندر کسی قسم دی کوئی ملاوٹ نہ ہوئے، اور اگر او دے اندر کسی قسم دی ملاوٹ ہوئے بھی تے انہوں صاف کر دیتا جاتا ہے، اس چیز نو خالص آکھیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اخلاص جڑا ہے اللہ ذوالجلال دی عبادت دے اندر خالص اللہ ذوالجلال دی بندگی دی نیت کیتی جائے، اور پھر قول، عمل اور انسان دے فعل دے اندر جڑا اخلاص ہے انہوں صافی آکھیا جاتا ہے کہ انسان دا قول بھی، فعل بھی اور عمل بھی ایک جیسا ہے۔ جس طرح قرآن دے اندر اللہ پاک نے اس بات دا اعلان فرمایا، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ چیز لوگاں نو بیان نہ کرو جہدے تے تہاڈا اپنا خود عمل نہ۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، خود تسی عمل نہیں کرتے اور لوگاں نو ترغیب دلاندے جے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، اللہ ذوالجلال صرف اور صرف اخلاص نو ہی دیکھدا ہے۔ کسی بھی چیز دے اندر اصل جڑی چیز ہے وہ اخلاص ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان جدوں بھی کوئی عمل کردا ہے تے اللہ ذوالجلال نو یہ عمل نہیں بلکہ یہ عمل دے اندر جڑا اخلاص موجود ہے اللہ نو وہ پہنچدا ہے۔ جس طرح قرآن دے اندر سورۃ حج آیت نمبر 37 اندر اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن سننا اور میرے موضوع نو سمجھ دے جانا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ ذوالجلال نو تواڈے جانوراں دا گوشت، اللہ ذوالجلال نو انہاں دا خون نہیں پہنچدا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ ذوالجلال نو کی پہنچدا ہے؟ تقویٰ تے پرہیزگاری پہنچدی ہے۔ اللہ نو صرف اخلاص پہنچدا ہے، باقی اعمال جڑے نے اے اللہ نو نہیں پہنچتے۔ اللہ نو صرف تہاڈا اخلاص مقصود ہے کہ کیڑا بندہ ایسا جن نے عمل خالصتاً میری رضا واسطے کیتا ہے۔ تو میرے بھائی، میرے برادر، آؤ ذرا غور کر دے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا ہے، ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم اعمالکم۔ مسلم دے اندر آندا ہے، حدیث نمبر 2564، اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں، اللہ ذوالجلال تہاڈیاں شکلاں وال نہیں ویندے، الا
सुवारिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह ज़ुल जलाल तुहाडे मालां वाल नहीं वेंदे कि ऐ बंदा बड़ा ही खूबसूरत, इस बंदे कोल बड़ा ही माल, इस बंदे कोल बड़ी दौलत, ये बंदा बड़ा ही हसीनो जमील। ना अल्लाह नू तुहाडी खूबसूरती वेंदा, ना अल्लाह ज़ुल जलाल तुहाडा माल वेंदा। अल्लाह ज़ुल जलाल की वेखदा वलाकी यनज़ुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ज़ुल जलाल तुहाडे दिलां नू वेंदा, अल्लाह ज़ुल जलाल तुहाडे तकवे वल वेंदा। तुहाडा जिहड़ा अमल खालस अल्लाह ज़ुल जलाल दी रज़ा वास्ते कीता जाए, अल्लाह ज़ुल जलाल ते उस अमल नू वेखदा है। और कुरान भी इस बात का ऐलान फरमा रहा है, फरमाया फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। लोगो दीन दे अंदर मिलावट करने तो बाद आ जाओ, अल्लाह ज़ुल जलाल वास्ते ते दीन जेड़ा बिल्कुल खालस है। अल्लाह दे हाँ मिलावट वाले अमल दी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि एदा दीन है ही खालस है। फरमाया लोगो इबादत करो अल्लाह ज़ुल जलाल दी मुखलिसन लहुद्दीन। फरमाया दीन नो खालस कर दिया होया खालिस अमल अला लिल्लाहि दीनुल खालिस। खबरदार अल्लाह वास्ते दीन ते बिल्कुल ही खालस है, और दीन खालस ही अल्लाह ज़ुल जलाल दे हाँ काबिल कबूल है। अल्लाह ज़ुल जलाल नू ऐसा अमल काबिल कबूल नहीं जिहदे अंदर कोई मिलावट होएगी, रियाकारी दी, दिखलावे दी, और फिर गरूर दी, तकब्बर दी, शोहरत दी। अल्लाह ज़ुल जलाल नू ऐसे अमाल दी ज़रूरत नहीं। ऐसा अमल जड़ा खालिस अल्लाह ज़ुल जलाल दी रज़ा वास्ते कीता जाए। आओ जरा गौर करते जाना, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, एक बंदा ना मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आया ते आके आंदा अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जी तुहाडा उस बंदे दे मुतल्लक की ख्याल है जेदा ए ज़ेन होए, गौर कर दे जाना। कह लगा अल्लाह दे नबी जी उस बंदे दे मुतल्लिक तुहाडा की ख्याल है जेड़ा बंदा जंग दे अंदर शामिल होंदा है ते दो बेड़ियां दा सवार है, दो नीयतां रखदा है कि मैनू अजर भी मिलेगा, मैनू शोहरत भी। तिरमिज़ी दे अंदर आउंदा है, मेरे नबी ने फरमाया गौर करते जाना, बंदा सवाल कैसा कर रहा है कि अल्लाह दे नबी जी तुहाडा उस बंदे दे मुतल्लिक की ख्याल है जेड़ा किसी जंग दे अंदर शामिल होंदा है ते दो नज़रिए लैके दो ख्यालात लैके कि एक तो मैं शामिल होवांगा जंग दे अंदर, सवाब भी मिलेगा, अजर भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। ये मुतल्लक सोने महबूबा तुहाडा की ख्याल है? आका फरमाते ने ला शैउन, ना इनू अजर मिलना ना इनू शोहरत मिलनी है, इनू दोवें चीज़ां नहीं लभणियां। ते फिर कह लगा अल्लाह दे नबी जी तुहाडा ओहदे मुतल्लक की ख्याल है जिहड़ा बंदा जंग दे अंदर शामिल होंदा है ते दो नीयतां रखदा है, अजर भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी। आका फरमाते ने ला शैउन, इनू ना अजर मिलेगा ना शोहरत मिलेगी। फिर तीजी दफा सवाल करदा है, मेरे आका फिर यही जवाब दे रहे ने, फरमाया अल्लाह शैउन, ना इनू अजर मिलेगा ना इनू शोहरत मिलेगी। और फिर अल्लाह दे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिता, इन्नल्लाह ला यक़बलु मिनल अमली इल्ला मा कान लहू खालिसन वब्तुगिया बिही वजहू। अल्लाह
ذوالجلال ایسا عمل قبول نہیں کردا جڑا جناب خالص اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے نہ ہوئے. اللہ نو ایسا عمل قبول جڑا خالص اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے. وابتغی بہ وجہہ یہ اندر اللہ دی رضا مقصود ہوئے. بندہ جنگ دے اندر جاندا ہے فرمایا نیت اے ہوئے اللہ میں خالص جنگ دے اندر شامل ہو رہے ہیں. اللہ میری نیت صرف اجر و ثواب دیے. اللہ میری نیت شہادت دیے. اللہ میری نیت موت آئے شہادت والی آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ مینوں موت دینا شہادت والی موت. غور کر دے جانا اے ہو جی نیت. اور اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں نیت تو بعد جڑا بندے دی رضا ہوئے اللہ ذوالجلال نو راضی کرنا. اللہ میرے اس عمل تے تو راضی ہو جا. اللہ میرے عمل تے رضا مندی ظاہر کر دے. فرمایا اے بندہ ایدہ عمل قابل قبول ہوئے گا جڑا خالص عمل اللہ واسطے کرے گا. اور ایدہ مطمع نظر کی ہوئے گا اللہ دی رضا. اللہ دی رضا مقصود کی ہوئے گا کہ اللہ میرے تے کی ہوئے راضی ہو جائے. تے جس عمل دے اندر اللہ دی رضا نہ ہوئے گی خالص عمل اللہ واسطے نہیں ہوئے گا رضا نہیں ہوئے گی اللہ دی رضا مطلوب نہیں ہوئے گی وہ عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا. آؤ ذرا غور کرتے جانا قرآن اس بات کا اعلان فرما رہا فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیم. سورۃ البینہ اور آیت نمبر 5 قرآن در ترجمے والا قرآن اٹھا کے دیکھے اللہ ذوالجلال دا قرآن اس مقام دے اوپر 5 باتاں بیان کر رہا. فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ. ایک عبادت کرنی ہے تے کلے اللہ دی کرنی ہے. کلے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنی ہے. مخلصین لہ الدین. دوسرے نمبر دے ہوتے قرآن دے مقام نے واضح بیان فرما دیتا ہے کہ دین و خالص کر کے عبادت کرنی ہے. خالص ایسا عمل کرنا ہے جڑا قرآن تے حدیث دے اندر ہوئے اور اس عمل دے اندر کسی قسم دی کوئی ملاوٹ نہ ہوئے. اور غور کرتے جانا تیسرے نمبر دی اوپر فرمایا یکسو ہو کر کے. فرمایا ہر قسم دے شرک تو منہ موڑ کر کے ہر قسم دے معبودہ تو منہ موڑ کر کے ہر قسم دی خرافات لغویات تو منہ موڑ کر کے فرمایا یکسو ہو کر کے اللہ ذوالجلال دی بندگی کرنی ہے اللہ ذوالجلال دی اطاعت کرنی ہے. تیسرے نمبر تے اور چوتھے نمبر تے فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرنی ہے. اور نماز دے اندر فرمایا ہمیشگی اختیار کرنی ہے. یہ نہیں کہ روزے گزر گئے تے مسجداں خالی نے روزے گزر گئے مسجداں ویران نے. اوہی رب ہے جڑا تینوں رمضان دے اندر نماز دا حکم دے رہا ہے. اوہی رب ہے جڑا تینوں اس تو علاوہ دوسرے ماہ دے اندر بھی دوسرے ایام دے اندر بھی دوسرے دنوں دے اندر بھی نماز دا حکم دے رہا ہے. اوہی رب ہے جنہیں تیرے تے روزے فرض فرمائے. اوہی رب ہے جنہیں تیرے تے نمازاں فرض فرمائیاں نے. فرمایا اے دے اندر ہمیشگی کرنی ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ نماز دے اندر ہمیشگی قائم رکھنی ہے. لوگوں نماز نو قائم کرنا ہے. اور 5ویں نمبر تے فرمایا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ زکات نو ادا کرنا ہے. 5 اعمال نے جڑے اس قرآن دے مقام دے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائے حکم دیتا ہے وَمَا أُمِرُوا
اللہ ذوالجلال حکم دے رہے نے 5 چیزاں دا لوگوں غور کر دے جانا، دعا کرنا اللہ سانو انہاں 5 دے اوپر عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جڑی زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ اگر بندہ زکوٰۃ دا بھی انکار کرے گا نا، زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی میرے برادر، 5 چیزاں دے اوپر عمل کرنے والا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں، فرمایا ذالک الدین القیم، ذالک الدین القیم، فرمایا اے درست دین، اے درست دین، اے مکمل دین ہے، درست دین ہے جنہوں قرآن نے فرما دیتا ہے۔ فرمایا ذالک الدین القیم، آؤ لوگو اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو، خالص اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے نماز پڑھو، اور ہر جناب بدعت شرک تو منہ موڑ کر کے یکسو ہو کر کے حنفا اللہ ذوالجلال دی عبادت کرو، خالص عمل اللہ دی رضا واسطے کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اے دین مکمل جے، اے دین جناب والی قیم جے، اے دین درست ہے۔ اور آؤ ذرا غور کر دے جانا، تیرے اور میرا پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بدو ہوندا تے آ کے کلمہ پڑھدا مسلمان ہو جاندا، آندا سونیا محبوبہ مینوں کچھ عمل ہی دس دیو، میں عمل کراں تے جنت دے اندر چلا جاواں اور جہنم تو بچ جاواں۔ سونیا محبوبہ تہاڈی اطاعت تے فرما برداری کراں، ہن میں اپنی زندگی کیویں گزارنی ہے، کیونکہ میں ہن کلمہ جناب اللہ ذوالجلال دا پڑھ لیا، اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، ہن میں عبادت اللہ دی کرنی ہے، اطاعت مصطفیٰ دی کرنی ہے، اطیع اللہ اطیع الرسول دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ سونیا محبوبہ ہن اے تے دس دیو، میں کلمہ پڑھ لیا، میں ہن کرنا کی ہے؟ تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ہن تو 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت دی نماز پڑھنی ہے۔ جے تیرے کول مال ہی تے او دے چوں زکوٰۃ دینی ہے، تے جے جناب تیرے کول مال ہی تے طاقت ہی بیت اللہ دا حج کر کے آنا ہے، رمضان دے روزے رکھنے ہی، غور کر دے جانا، رمضان دے روزے رکھنے ہی تے آندا اللہ دے نبی جی ہور کوئی بات، آقا فرماندے نے اینی بڑی ہے تے تر پیا، جدوں تر پیا تے میرے آقا فرماندے نے ترن لگیا کی آندا، غور کر دے جانا، آندا سونیا محبوبہ جو تسا مینوں دس دتا ہے نہ اے دے اندر کمی کرانگا نہ بیشی کرانگا۔ اللہ دے نبی جی ساری عمر جتنے بھی سال میری زندگی دے اندر آن گے رمضان دے کی رکھاں گا؟ اللہ سونے محبوب نو کہہ رہے ہیں، اللہ دے پیارے پیغمبر جی جتنی بھی زندگی اللہ میں نو دے گا 5 وقت ہی کی کراں گا؟ نماز پڑھاں گا۔ اور جی اللہ نے میں نو مال دیتا تے مال دے وچوں زکوٰۃ دے آگا، اور جے اللہ نے مال دے نال میں نو طاقت بھی دیتی ہے، میں بیت اللہ دا حج کر کے آواں گا۔ تے جدوں مڑ پیا میرے آقا کہن لگے صحابہ کرام نو، صحابہ جی کیا تساں دنیا دے اندر کوئی چلدا پھردا جنتی ویکھنا چاہندے دے؟ صحابہ کہ اللہ دے نبی جی کیوں نہیں، ہاں اسی دنیا دے اندر ایسا نیک بندہ ویکھنا چاہنے ہاں، اور ہر بندے دی خواہش ہے فطرتی عمل ہے کہ میری ملاقات رب دے ولی نال ہو جائے، میری ملاقات رب دے ولی نال ہو جائے، میری ملاقات نیک بندے نال ہو جائے، اور پھر او بندہ جنہوں تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنتی کہہ دیں۔ لوگوں تیرے تے میرے جنتی کہن دے اندر شک ہو سکتا ہے، کوئی عالم پیر فقیر، کوئی ادیب مصنف شاعر واعظ امام آکھے کہ فلانا جنتی ہے، شک ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی دی بات اندر شک کیتا جا سکتا؟
اگر تو کسی نو ولی آکھے میں کسی نو ولی آکھاں شک ہو سکتا ہے اور او دے ولی دے معیار دے اندر فرق ہو سکتا ہے، لیکن جنوں میرا نبی جنتی آکھے او دے ولی ہون اندر کوئی شک نہیں۔ فرمایا تو دنیا تے چلدا پھردا جنتی ویکھنا جے، اور ویکھو ذرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نیچے آئے نے نا جنت تو معراج تو تے عمر فاروق نو کہن لگے عمر فاروق خوش ہو جا، میں جنت اندر تیرا محل ویکھ کے آیا۔ اللہ یہ نے اشرا مبشرہ شخصیات، اور اے او لوگ نے جنہاں نو قرآن نے کی کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب انہاں تے راضی تے اے رب تے راضی۔ اور غور کر دے جانا آقا فرماندے نے میرے صحابہ کیا تسا دنیا تے چلدا پھردا جنتی ویکھنا جے؟ فرمایا سونیا محبوبہ کیوں نہیں؟ فرمایا اے جڑا بندہ میرے نال بیعت کر کے گیا ہے، میرے نال وعدہ کر کے گیا ہے کہ سونیا محبوبہ 5 وقت دی نماز پڑھاں گا، رمضان دے روزے رکھاں گا، حج کراں گا، زکات دیاں گا، فرمایا جے اے دے تے عمل کر لوے تے اے دنیا تے چلدا پھردا کی ہے؟ جنتی ہے۔ تے ہن اسی جناب جنت نو راہ کڈے نے کہ اے وی راہ جاندا ہے، اے وی جاندا ہے، اے وی جاندا ہے، سجے وی جاندا ہے، کھبے وی جاندا ہے، حالانکہ میرے نبی نے دس دیتا ہے جنت نو جڑا رستہ جاندا ہے وہ قرآن دا رستہ ہے، سونے نبی محمد دے فرمان دا رستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو غور کر دے جانا میرے بھائی میرے برادر، 5 وقت دی نماز، اللہ سے دعا کرنا اللہ جڑیاں اسی روزیاں نمازاں پڑھیاں نے اللہ قبول و منظور فرما، اور اللہ سانو اونا نمازاں اندر ہمیشگی اختیار کرنے دی توفیق عطا فرما۔ تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کر دے جانا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، جو کچھ بھی دنیا دے اندر ہے سب کچھ ملعون ہے۔ غور کر دے جانا میرے نبی دے اتنے سخت ترین الفاظ مذمت دے دنیا دے متعلق تے جو کچھ دنیا دے اندر ہے فرمایا سب کچھ ہی ملعون ہے الا ما بتغی بہ وجہ اللہ، مگر ایسا عمل ملعون نہیں جیڑا اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے گا، جڑا خالص اللہ واسطے کیتا جائے گا نا اے عمل ملعون نہیں ہوئے گا۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری بات بیان فرما دیتی ہے، لوگوں ہر او عمل قابل قبول ہوئے گا جڑا جناب عمل خالصتاً اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے کیتا جائے گا۔ اور پھر اخلاص دیاں کچھ علامات بھی نے جڑیاں جناب اہل علم بیان کر دینے کہ کیویں پتہ چلے گا میرے اندر اخلاص ہے بھی یا کہ نہیں، کیویں پتہ چلے گا میں اے عمل خالص اللہ واسطے کیتا بھی یا کہ نہیں، کیویں پتہ چلے گا کہ اے میرا عمل قابل قبول بھی ہے وے کہ نہیں۔ آؤ ذرا غور کر دے جانا نمبر 1 عمل کرنے والا شخص جڑا ہے وہ کوئی بھی نیکی والا عمل کر رہا ہے تے او دے نزدیک اگر کوئی بندہ او دے عمل دی تعریف کر رہا ہے یا مذمت کر رہا ہے تے دوویں عمل او دے نزدیک برابر نے۔ گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یعنی ہن ایک بندہ چنگا کام کر رہا ہے، کئی بندے ہوندے نے کہندے جناب اے ماشاءاللہ جی بہت چنگا کام کر رہا ہے، تے کئی آندے نے لے اینوں تے جناب پتہ نہیں ساری عمر ہے نیکی والے کماں دی پئی ہے، یا کئی بندے جناب نیکی والے کام دیاں لتاں کھچن والے بھی ہوندے نے، کیوں جی ہوندے نے نا، کئی بندے تعریف کرنے والے ہوندے نے۔ فرمایا اس بندے نو اے دی تعریف اے دے عمل تو نہ روکے، اینو تعریف بھی مقصود نہ ہوئے
اینو مذمت بھی مقصود نہ ہوئے، اینو مقصود ہوئے کہ میری کوئی تعریف کردا تے تاں وی ٹھیک ہے، مذمت کردا تاں وی ٹھیک ہے، میں یہ عمل کر رہا صرف کیدی رضا واسطے؟ اللہ دی رضا، اور یہ اجر میں اللہ دے کولوں لینا ہے۔ آؤ ذرا غور کرتے جانا، بندہ جناب کی آندا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، میں تے کھانا کھلایا کیوں؟ لوجہ اللہ، اللہ دی رضا واسطے، اللہ نو راضی کرنے واسطے۔ لا نرید منکم جزاء، نیکی دی کوئی جزا نہیں، نیکی دی کوئی جزا نہیں کہ بندہ آکھے کہ میں ہن تیرے تے احسان کیتا ہے لہذا تم بھی مینوں یہ بدلہ دے۔ غور کرتے جانا، نیکی دا بدلہ ہر نبی نے آ کے آکھیا میں کدے کو لینا ہے؟ اللہ کو لینا۔ یہ نیت رکھیا کرو میں یہ عمل کر رہے ہیں اللہ تیری رضا واسطے، اور یہ ثواب کدے کو لینا ہے؟ اللہ دے کولوں لینا ہے۔ وَلَا شُکُورًا، نہ مینوں جزا دی لوڑ ہے، نہ مینوں جناب شکریہ دی لوڑ ہے، اور عمل جناب خالص بندہ کردا ہے آخرت دی رضا واسطے، اور اے بندہ عمل کردا ہے آخرت واسطے۔ ہن بندہ کوئی عمل کرے دنیا دے اندر کہ میں آنے کی والا کام کراں گا، مینوں دنیا تے فائدہ ہوئے گا، پتہ ہے چلیا او عمل آخرت واسطے۔ علماء تشریح بیان کرتے ہیں کہ خالص عمل دی نشانی اے وے، بندہ کوئی عمل کردا نا نیکی والا، او دے دل دے وچ حسرت ہوندی ہے کہ کل قیامت اللہ مینوں کی دے گا؟ بدلہ دے گا، اجر دے گا۔ دنیا دی کوئی لالچ طمع نہ ہوئے تو میرے بھائی میرے برادر او دا عمل اللہ ذو الجلال دے ہاں قابل قبول ہوئے گا۔ اور آؤ ذرا غور کرتے جانا، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ دے پیارے پیغمبر دے کولوں سنے ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، مسلم دے اندر ہوندا ہے حدیث نمبر 2965، جڑا بندہ کوئی عمل لک کے کردا ہے، چھپ کے کردا ہے کہ لوگ میرے اس عمل ویخ نہ لین، لوگاں دیا نظرہ تو اوجل ہو کے عمل کردا ہے۔ فرمایا اللہ ذو الجلال نو اے دا عمل بڑا ہی پسند ہے۔ جس طرح ہوندا نا کل قیامت والے دن عرش عظیم دا اللہ ذو الجلال اس بندے نو سایہ نصیب فرمان گے جس بندے نے ایک ہاتھ نال خرچ کیتا ہے تے دوجے نو علم نہیں۔ ہن دوجے نو علم کیوں نہیں؟ انہیں ادھروں کڈیا ادھروں دیتا، تے ایدے چ عمل دے وچ رضا کیدی مقصود ہے؟ اللہ دی۔ تو یعنی اے اخلاص دی نشانی ہے جیڑی اہل علم نے بیان کی تھی۔ اگر کوئی بندہ اپنے اندر دیکھنا چاہتا نا کہ میرے اندر اخلاص دا عمل ہے بھی ہے کہ نہیں، قبولیت دا عمل ہے بھی ہے کہ نہیں، اللہ دی رضا واسطے جڑا میں عمل کر رہا ہے بھی ہے کہ نہیں، فرمایا وہ نشانیاں دیکھ لوے۔ اے نشانیاں نے جڑیاں علماء کرام بیان کر دے نے۔ تو میرے بھائی میرے برادر، جڑا بندہ اللہ دے رستے اندر دیندا ایک ہاتھ نہ دیندا دوجے نو علم نہیں، اور نماز پڑھدا ہے، نماز کیڑی؟ حدیث دے اندر ہوندا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ رات نو نماز پڑھدے جدوں لوگ ستے ہون، ستے ہون لوگ نماز پڑھ، لوگ جناب جڑے نماز پڑھتے نا لوگ ستے ہون ادوں نماز پڑھتا ہے، تو یہ عمل کیدی رضا واسطے کرتا ہے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ یعنی انہوں علم ہو جاندہ ہے، علم ہو جاندہ ہے اگر وہ دیکھنا چاہے کہ میں عمل خالص اللہ دی رضا واسطے کر رہے ہیں کہ نہیں۔ فرمایا اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی رات دی نماز نو دیکھ لوے کہ آیا انہیں تہجد دی نماز اندھیرے دے اندر جدوں لوگ ستے نے آرام کر رہے نے، اور فرمایا لوگ مزے دے نال اپنے بستر تے لیٹے نے، بندہ اللہ دی عبادت کر رہا کہ نہیں کر رہا؟ اگر وہ بندہ خفیہ اللہ دی عبادت کر رہا، تنہائی اندر عبادت کر رہا، پھر وہ سمجھ لے کہ انہیں خالص عمل کیدی رضا واسطے کیتا ہے؟ اللہ ذو الجلال دی رضا واسطے کیتا ہے۔ اور غور کرتے جانا، نمبر جناب 4، اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ میں عمل
اللہ دی رضا واسطے کر رہے ہیں، اخلاص نال کر رہے ہیں یا جناب اخلاص تو بغیر کر رہے ہیں؟ فرمایا یقولون بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، جیڑا عمل کردے نے تے دلوں او عمل کر دے. یعنی جیڑا بندہ منافق ہے نا، منافق او دا عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں. یعنی قول دا ہو رہے تے فعل دا ہور، زبانوں ہور کہہ رہے ہیں، عمل ہور کر رہے ہیں تے دلوں اس عمل نو تسلیم نہیں کر رہا، خالص اللہ ذوالجلال دی رضا واسطے عمل نہیں کر رہا. اور غور کرتے جانا 5ویں نمبر دی اوپر، اور اخلاص دی جڑی میں دلیل بیان کر رہا ہوں. اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے میرے اندر اخلاص ہے وے کہ نہیں، میں اخلاص دے اوپر عمل کر رہا کہ نہیں، اللہ میرا عمل قبول کرنے گے کہ نہیں، تے انہوں ہر وقت ڈر رہنا چاہیے، پتہ نہیں اللہ نے میرا عمل قبول کرنے کے یا کہ. حضرت عمر فاروق نے سب کہہ دو رضی اللہ ہو، کہندے نے کہ اگر آسمان تو آواز آ جائے میں ساری دنیا نو معاف کر دیتا ہے، ایک نو میں معاف نہیں کیتا. غور کرنا، حضرت عمر فاروق کہہ رہے نے اگر آسمان تو آواز آ جائے میں ساری دنیا نو معاف کر دیتا ہے تو ایک نو معاف نہیں کیتا. تو عمر فاروق دا تقوی ایوے، اخلاص ایوے، کہندے نے میرے دل دے اندر پھر بھی ڈر رہے گا شاید کہ کتے ایک کو میں ہی نہ ہوا جنہوں اللہ نے معاف نہیں کیا. یعنی اگر کوئی بندہ اپنے اندر اخلاص دیکھنا چاہتا نا، وہ اے عمل پیدا کرے اور اے دعا کرے اللہ تو میرا عمل قبول فرما لے. یہ نہ سوچے کہ میرا عمل جناب قبول ہو گیا، کوئی نہیں میں نماز پڑھی ہے قبول ہو گیا. ہر دیکھو روزے گزرے نے نا، نماز پڑھی اسی، قرآن پڑھے ہے، صدقہ خیرات کیتا ہے، علماء، مفسرین، محدثین، ائمہ کرام 6 مہینے گزرنے تو بعد، رمضان دے 6 مہینے گزرنے تو بعد 6 ماہ تک دعا کرتے رہندے اللہ ساڈے روزے قبول کر لے، اللہ ساڈیاں نمازاں قبول کر لے، اللہ جڑا صدقہ کیتا ہے روزیاں چ اللہ قبول. یعنی 6 مہینے تک قبولیت دیاں دعاواں کرتے رہندے. اللہ تو میرے بھائی میرے برادر دعا فرمانا اللہ ساڑیاں بھی تمام عبادات کو قبول و منظور فرمائے. اور نمبر 6، اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں خالص عمل اللہ واسطے کیتا ہے کہ نہیں، میرے اندر اخلاص ہے آوے کہ نہیں، وہ دیکھ لوے. جے دے اندر تکبر ہے، جے دے اندر غرور ہے، جے دے اندر فخر ہے، پھر سمجھ لوے اے عمل اللہ دی رضا واسطے. کئی بندے بڑے جناب چوڑے ہو کے دسن گے میں اینے حج کیتے، کیوں جی ہے کہ نہیں، میں کنے حج کیتے، میں اینے حج کیتے جناب، میں اینیاں مسیتاں بنائیاں، اینے مدرسے بنائے، اینے گھر چلا رہے ہیں. کملیا تو دس نہیں رہا، تو اپنے اجر نو ضائع کر رہے ہیں، تو اپنے اجر نو ضائع کر رہے ہیں. یہ چیزاں تے ہوندیاں نے چھپان والیاں. خالص اللہ دی رضا واسطے چیزاں عمل بندہ کردا، اور جہدے اندر ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، فخر، غرور آ جائے نا تے اللہ ذو الجلال دا عمل کوئی بھی قبول نہیں کر دے. تو میرے بھائی میرے برادر آؤ ذرا غور کرتے جانا، تیرے اور میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ. وقت کافی ہو گیا ورنہ میں مزید باتاں بیان کردا. آخری بات کرنا، اپنی بات نو ختم کرنا ہے. بھائی جھولی والے اجے بہ جاؤ، ایک حدیث میری رہ گئی ہے، بہ جاؤ. جمعہ خراب نہ کریا کرو، اپنا بھی نہ خراب کریا کرو، اگلے دا بھی نہ خراب کریا کرو. جب میں بیٹھ جانا ہونا ادوں جھولی پھیریا کرو. یہ جمعے دے آداب دے خلاف نے. ویسے تو جھولی بھی پھیرنی کئی علماء کہندے نے جمعے دے ادب دے خلاف ہے. بعد دے اندر بندہ جڑا وہ چندہ دینا چاہیے یا جھولی جمعے دے اندر خلل نہ واقع ہو. لیکن ٹھیک ہے کئی علماء اجازت دیندے نے جھولی پھیرنے، لیکن دوران جمعہ یہو جہا کام نہ کریا کرو. جدوں خطیب بیٹھ جائے پھر جھولی پھیریا کرو. تو میرے بھائی میرے برادر 3 بندے نے، 3 بندے جڑے غار دے اندر پھنس گئے. مشہور واقعہ ہے، ہر بندے نے پڑھیا ہے، اور بخاری دے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ بندہ مصیبت دے اندر پھنس گیا. مصیبت دے اندر ایڈی مصیبت ہے کہ 3 جانیاں زور لا رہے ہیں کہ اسی غار تو باہر نکل جائیے، لیکن جناب وہ غار تو باہر نہیں نکل. جدوں دیکھیا نا زور لا کے ہٹ گئے، پھر بہ گئے. سوچن لگ پے یار کوئی ایسا جڑا کیتا ہوئے اللہ دی رضا واسطے. کیدی رضا واسطے؟ وہ بولو کیدی رضا واسطے؟ اللہ دی رضا. وہ اللہ دے سامنے پیش کرو تو انشاءاللہ اللہ ساڑیاں پریشانیاں دور فرما دے گا. دیکھو ہن 3 نے اپنا اپنا عمل
پوری حدیث بیان کرنا مقصود نہیں، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ تینوں بندیاں نے اپنا اپنا عمل پیش کیتا ہے۔ پہلے ایک نے پیش کیتا ہے اللہ میرے اندر اے نیکی سی، فلانے دی اجرت والا معاملہ ہے۔ پتھر تھوڑا جہا سرک گیا، جدو رستہ تھوڑا جہا بنیا نا، یہ باہر نہیں سی آ سکتے، انہاں کہا لے بھائی ہن تیرے کول کوئی عمل ہے تے بھائی توں دس۔ ہن دوجا عمل پیا دسدا ہے اپنا وہ بدکاری والا واقعہ کہ میں پیسے بھی چھڑ دیتے تے بدکاری بھی، تے رضا کے دی اللہ دی رضا۔ اور تیجے بندے نے جناب اپنا جدو تھوڑا جہا پتھر ہور سرک گیا نا، تیسرا بندہ پھر اپنا عمل پیش کرتا ہے، اللہ سونیا میں اپنے ماں باپ دی خدمت کردا سا تے خالص کے دی رضا واسطے اللہ دی۔ ہن کی ہوندا ہے دیکھو ذرا، ہن کی ہوندا ہے جدو ماں مر جاندی ہے نا، جدو ابا مر جاندا ہے، جدو ماں مر گئی نا تے ماں مرن تو بعد لکھاں روپیہ اسی لا دنے ہاں اودے ختم دے اوتے، لکھاں روپیہ اسی لا دنے ہاں ساتے تے، چلیسویں تے، لکھاں لا دنے ہاں جناب اودے عرس دے اوتے، سالانے دے اوتے، باقاعدہ شادی طرح انتظام ہوندا ہے، کارڈ چھپدے نے ہن تے دعوت نامے جاندے نے کہ اے میرے پیو دا چلیسواں ہے، میری ماں دا چلیسواں ہے، سالانہ میرے ابے دا، میری ماں دا۔ تے زندگی دے وچ کدی ابے نو ماں نو دوائی نہ لیا کے دتی ہوئے ایسے ختم دا فائدہ نہیں، وہ کدی ماں نو حال نہ پوچھیا ہوئے ایسے عمل دا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، اگر زندگی دے اندر تو اپنی ماں دی خدمت نہ کیتی ہوئے، رب ذوالجلال دی قسمیں بعد اندر کروڑا بھی خرچ کر لوے تینوں کروڑا خرچ کرن دا فائدہ کوئی نہیں۔ یہ کہڑا فائدہ ہویا بعد اندر ہن دکھلاوے واسطے آندا حضرت جے میں ہن ختم نہ دواں تے میرا برادری چ نک ہیں، جے میں پیسے خرچ نہ کراں، جے میں چلیسواں نہ کراں، سالانہ نہ کراں تے میرا نک نہیں رہندا، برادری چ عزت نہیں رہندی۔ اوے بندیا یہ تیرے اندر تکبر آ گیا، ریاکاری، غرور آ گیا۔ اللہ نو یہ بات پسند، عمل تے اللہ نو وہ قبول ہے جڑا خالص کے دی رضا واسطے کیتا جائے، اللہ دی رضا واسطے کیتا جائے۔ جے تو جناب ختم درود کرنا نا، یہ نالوں بہتر ہے اپنی ماں دے اوتے زندگی چ خرچ کر لے، اپنیاں بھیناں تے بھراواں تے عزیز و اقارب تے رشتہ داراں تے ہمسایاں تے محلے داراں تے زندگی دے اندر خرچ کر، تینوں زیادہ اجر ملے گا۔ مرنے تو بعد خرچ کیتا تے کی کیتا؟ لوگاں نو دکھلاوے واسطے کھانا کھلایا، برتن کھڑکائے، دکھلاوے واسطے جناب اپنا قد اپنا نک اونچا کرن واسطے۔ نہ میرے بھائی میرے برادر، لوگاں نو راضی کرنا مقصود نہیں، برادری نو راضی کرنا مقصود نہیں، اللہ دی رضا مقصود ہے۔ اللہ ذوالجلال سانو سبنا نو ہر او عمل جڑا اسی نیکی سمجھ کے کرنے ہاں، اللہ سانو او عمل خالصتاً اپنی رضا واسطے کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.